کہ شروع میں بی بی حوا کے بچے ہوتے تھے اور مرتے تھے، تو ابلیس جو ہے یہ اچھی شکل میں آیا، دشمن تو پرانا ہے، اور حوا کو کہا کہ اب بیٹا ہو جائے تو اس کا نام رکھو عبد الحارث، اور حارث نام شیطان کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کیا، اور آدم علیہ السلام نے یہ غور نہیں فرمایا کہ یہ نام حارث لغوی اعتبار سے تو صحیح نام ہے، کھیتی باڑی کرنے والا، شاید بعض روایات میں اس لیے اس کو عادلہما حارث و حمام، لیکن اصلاً نام شیطان کا تھا۔ شیخ الہند کے تفسیر میں اس جگہ فوائد مولانا شبیر احمد عثمانی نے بالکل یہ دیکھو، یہاں کہیں ہے وہ جگہ نکال کے دکھا دو۔ یہاں کراچی میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ہمارے بھی بڑے تھے، انہوں نے بیٹے کا نام حارث رکھا ہے، تو میں نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ نام مناسب نہیں ہے۔ ایک آدمی وہاں چلا گیا، لوگ چغل خور تو ہوتے ہیں نا، تو پھر میرے پاس آیا کہ انہوں نے یہ کہا، میں نے تفسیر شیخ الہند اٹھا کی دی، میں نے کہا یہ حاشیہ اردو میں ہے، یہ پڑھ کے سناؤ، اور پوچھو کہ شبیر احمد کون تھے؟ وہ بھی زرولی کی طرح چھوٹا سا طالب تھا یا عالم تھا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ہمارے حضرت مولانا بنوری کے، مفتی شفیع کے، مولانا عبدالحق کوڑا خٹک کے، مولانا غلام غوث کے، اور سب کے استاذ تھے دیوبند کے۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ حارث شیطان کا نام ہے، کتاب التفسیر ترمذی، کتاب التفسیر مستدرک حاکم۔ کہتا ہے ابلیس ایک نیک مخلوق کی صورت میں حوا کے پاس آیا اور فریب دے کر ان سے وعدہ لیا کہ لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام عبد الحارث رکھے۔ حوا نے آدم کو بھی راضی کر لیا، جب بچہ پیدا ہوا تو دونوں نے عبد الحارث نام رکھا۔ حارث ابلیس کا نام تھا جس سے وہ گروہ ملائک میں پکارا جاتا تھا۔ یہی حاشیہ ہے اور یہی تفسیر شیخ الہند اردو زبان میں ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔